نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ان سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، قرآن مقدس کا نزول اسی لیے ہوا تاکہ انسان کو دونوں جہاں میں کامیابی کا طریقہ بتایا جائے۔ اللہ کی یہ کتاب صرف زمین کے اوپر کی کامیابی کا طریقہ یا دستور نہیں عطا فرماتی، بلکہ اللہ کی یہ کتاب زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور میدان محشر ہر جگہ پر یہ کتاب کامیابی کے حوالے سے اصول اور ضوابط عطا کرتی ہے۔ لفظ فلاح کو اگر دیکھیں تو عربی ادب میں اس سے جامع کوئی لفظ دوسرا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اتنا عظیم لفظ ہے یہ کہ اس لفظ کی جامعیت کا عالم، اللہ اکبر، اس کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اذان کے لیے جن کلمات کا انتخاب کیا گیا ان میں تکبیر بھی ہے، شہادت بھی ہے، لیکن بندوں کو جس طرف بلانے کی بات مؤذن کرتا ہے وہ کس طرف بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ گے تو صرف آپ کو دنیا کی کامیابی ملے گی، نہیں، دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ مسجد کی طرف، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دے گا۔
اب میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، دونوں جہاں کی مراد کو پہنچے ایمان والے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان یہ کامیابی کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ دونوں جہاں میں کامیابی چاہیے تو پہلی شرط ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ اب میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو یہ مختصر سا وقت اس کے لیے بھی ناکافی ہے۔ اب ایمان آپ سے میں پوچھوں کہ آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے ہاں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہیں، میں بھی کہوں گا ہاں۔ تو ہم سب تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیروں تلے روندے جانے والی کوئی قوم ہو تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پیروں پہ آنے والی اور ٹھوکروں میں آنے والی اگر کوئی قوم آج کے دور میں ہے تو مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ پستی کی طرف جانے والی اگر کوئی قوم نظر آئے گی تو مسلمان ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ مراد کو پہنچے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ تو اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کریں کہ جو ایمان قرآن چاہتا ہے وہ ایمان ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ اب آئیے قرآن کسے مومن کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ یہ وجلت کے معنی جو ہوتا ہے لرزنا، کانپنا، اس کو مفسرین اور صوفیہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کرنٹ لگتا ہے اور بندہ ہل جاتا ہے، بس اسی طریقے سے جب کسی مومن کے سامنے اللہ کہا جائے تو اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اب تلاش کر لیجئے ایسے مومن کہاں ملیں گے آپ کو؟ اسی لیے لاکھوں کروڑوں میں ہونے کے بعد بھی وہ ایمان اور وہ ایمانی اوصاف جو ایک مومن میں ہونے چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم جھاگ کی طرح ہیں کہ ہماری نہ کوئی قیمت ہے، نہ ہمارا کوئی روب ہے، نہ ہمارا کوئی دبدبہ ہے۔ اور جن کے پاس ایسا ایمان تھا کہ ان کے سامنے اللہ کہا جائے تو دل لرزنے لگ جائے، تو وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے، وہ تنہا تھے تو لاکھوں پر بھاری تھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سن کر کے ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہاں قرآن سن کر کے مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کب ختم کریں اور کب ہماری جان چھوٹے۔ ہے کسی میں قرآن سننے کی لذت کا جذبہ؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن سن کر کے ایمان بڑھنے کی بجائے معاذ اللہ طبیعت میں بورنگ محسوس ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ رات کو جب ان کو نیند آنے لگتی تو وہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے خیمے نصب کیے اور ایک صحابی کو
پہرا دینے کے لیے مقرر کیا گیا کہ قافلے والے خیمے کے اندر آرام کریں گے، اور آپ میں کون ہے جو پہرا دے گا، رات بھر شب بیدار، رات بھر جاگ کر کے اس خیمے کی حفاظت کرے گا، صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور وہ رات بھر جگنے کے لیے اور پہرا دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جب سب سو گئے تو رات کے آخری پہر میں ان کو بھی جھپکیاں آنے لگیں، تو وہ کیا کیے، وضو کیے اور کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ نماز شروع کر دی اور قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ اب قرآن میں اتنے مو ہو گئے تھے کہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو نماز میں ہے، اب پہرے دار نماز میں ہے، سب سو رہے ہیں، چلو تیر کی بارش کی جائے۔ تو مسلمانوں پر تیروں کی بارش جب ہوئی تو تیروں کی سرسر کی آواز بھی ان کو نماز سے ہلا نہ سکی۔ صحابہ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے ان کو محسوس ہوا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، باہر دیکھ کر کے باہر نکلے اور دیکھا پہرے دار کیا کریں، تو دیکھا پہرے دار تو نماز کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر، سرسر کی آواز جو ہے یہ سونے والوں کو تو جگا دی، لیکن جو نماز میں مصروف تھے اس صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نماز انہوں نے ختم کی تو لوگوں نے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی؟ کہا واللہ میں نے ایسی سورت کی تلاوت شروع کی تھی کہ جس کی لذت میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن۔ تو ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ تو اب یہ مختصر سی محفل مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ساری صفات کا تذکرہ کروں، میں 2 صفت کا صرف تذکرہ کرتا ہوں۔ کون سے ایمان والوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے؟ تو پہلی صفت کا ذکر ہوا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کون سے مومن مراد کو پہنچے؟ تو کہا وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تلاش کیجئے ایسے مومن کو جو نماز میں گڑ گڑاتے ہوں۔ نماز میں تو دن بھر کا حساب ہو جاتا ہے، نماز میں تو بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لیتے ہیں، نماز میں تو نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں نہ جانے ہاتھ داڑھی کے بالوں سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر نگاہیں آسمان سے لے کر کہاں کہاں گھومتی ہوتی ہیں۔ یہ نماز کی حالت ہے۔ تو 2 جہاں کی کامیابی اس طرح ممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اس طرح سے ادا کریں کہ نماز میں خشوع موجود ہو، گڑ گڑانے کی کیفیت موجود ہو۔ ایک بات کے ذریعے میں سمجھا دوں آپ کو، اگر کوئی بندہ حالت نماز میں چھت دیکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے ویسے دیکھتا ہے، تو قدرت اس بندے کو پکار کر کہتی ہے بندے مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو تک رہا ہے، مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے کہ کھڑا ہے میرے سامنے اور تک کسی اور کو رہا ہے۔ وہ کیفیت نماز کے اندر ہماری نہیں رہی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے۔ یہی وجہ ہے مسجد کی ٹوپی لگا کر مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں ٹوپی اتارے نماز پڑھ کر باہر نکلے اور کوئی لڑکی نکلی تو گھور کر کے دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر بھی نماز کا اثر ہماری زندگی پر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم تو ایک بوجھ ہے جسے اتار کر چلے جاتے ہیں۔ مراد کو وہ پہنچے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گڑ گڑانے کی کیفیت، نماز کے اندر خشوع کی کیفیت،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اسے سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے حضور سے ملنے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کر کے آئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ گئے، نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر سلام کیا حضور کو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گئے، وہ نماز پڑھے، پھر نماز پڑھ کر کے آئے، سرکار کو انہوں نے سلام کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا پھر نماز پڑھو۔ تو اب وہ عرض کرنے لگتے ہیں سرکار نماز کیسے پڑھوں؟ پڑھ کر ہی تو آ رہے تھے نا، پھر بھی حضور فرما رہے تھے نماز پڑھو، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار نماز کیسے پڑھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع بھی اطمینان سے کرو، رکوع سے جب کھڑے ہو قوما میں آؤ تو پورے کھڑے رہو، اطمینان سے قوما کرو، سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، قاعدے میں بیٹھو تو اطمینان سے، سارے ارکان کو صحیح طور پر اطمینان سے ادا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز مکمل ہوگی۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں تو سپر فاسٹ، اور جتنا جلدی نماز ہو سکے اتنی جلدی پوری کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض تو ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، فرض ادا ہو جائے گا، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر برکتوں کو چاہیے تو نماز میں گڑ گڑانا سیکھو، نماز میں خشوع اختیار کرو، نماز میں احسان والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان اس کو کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، یہ احسان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی ایک نئی قسم بتائی۔ آج تک ہم چور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا کپڑا چرا لے، مال چرا لے، پیسہ چرا لے، دکان میں لوٹ لے، جیب کاٹ لے، اسی کو چور کہتے ہیں نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور بھی بتایا، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ چور کون سا ہے؟ تو وہ چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، بس وہ ٹھونگے مارنے والی پوزیشن، یوں سجدے میں گیا یوں اٹھا، یوں رکوع میں گیا یوں اٹھا، وہ گویا نماز میں چوری کر رہا ہے۔ اسے سرکار نے چور بتایا، چور۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھو تو ڈوب جاؤ اپنے مولا کی محبت میں۔ یہ سوچو کہ تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو اور تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا سے کٹ کے اس کی طرف ہو جاؤ، اور جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اسی کا تصور ہو، اسی کا خیال ہو، اسی کی محبت ہو، اور اسی میں ڈوب کر کے پھر نماز پڑھو، تو پھر وہ نماز بے حیائی سے بھی روکے گی، برائی سے بھی روکے گی، اور پھر یہ نماز تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرائے گی۔ اب یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے، صحابہ کا خشوع کیسا تھا۔ خشوع سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا، اور یہ آپ سمجھ لیں
کہ یہ میں نے صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کم و بیش 9 صفات کا ذکر ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ یہ پورا اس طریقے سے والذین هم علی صلواتهم یحافظون تک یہ تقریباً 9 صفات کا ذکر ہے، اور پھر آخر میں فرما دیا کہ اولئک هم الوارثون، یہی در حقیقت جنت کے وارث ہیں۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن ہیں۔ اور پھر فوراً فرمایا کیا تو نے سورہ مومنون کی شروع کی آیات نہیں پڑھی؟ اگر وہی آیات کو تو دیکھنا ہے، اس کا مظہر کسی کو دیکھنا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت۔ تو اب ایک بات آپ سمجھ گئے کہ ہم کیوں ناکام ہیں، ہماری نماز ویسی نہیں۔ میرا خیال ہے یہ سمجھنے میں دشواری تو نہیں ہوئی ہوگی، سمجھ میں بات آ گئی۔ یہاں جتنے بھی موجود ہیں، کتنے لوگ نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، میں اپنے ساتھ اپنے کو شامل کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہم سب کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک فرض ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بس کہاں سے کامیابی ملے گی؟ قرآن نے تو کامیابی کی پہلی صفت بیان فرمائی مومنین کی کامیابی کے لیے، والذین هم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب دوسری صفت تک میں آتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی تو میں باقی صفات کا تذکرہ کروں گا، ورنہ آپ سورہ مومنون 18ویں پارے کی ابتدائی آیات پڑھ لیجئے، تفسیر پڑھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ورنہ آپ کے یہاں کے امام ماشاءاللہ بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انشاءاللہ وہ کبھی آپ کو بتا دیں گے۔ دوسری بات جو بتائی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، بے شک مراد کو پہنچے وہ مومن جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور فضول باتوں سے، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فالتو کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو فالتو کام ہی کرتا ہوا مسلمان ملے گا، فائدے والے کام کرتا ہوا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو، الا ماشاءاللہ۔ لغویات کے اندر، لغویات کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس سے نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی فائدہ نہ ہو، ایسے فالتو کام کرنے کو لغو کہتے ہیں۔ اب آپ مسلمانوں کا جائزہ لیجئے تو لغو کے اندر لگے ہوئے ہیں، سب فالتو کام، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی گلی میں بیٹھا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر مسلمان جائزہ لے تو اس کا زیادہ تر وقت لغویات کے اندر گزرتا دکھائی دے گا، اللہ کہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا؟ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو لغویات کو چھوڑو اور کام آنے والے کام کرنے کی عادت ڈالو۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کام کرو، لغویات سے بچو۔ مسلمانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت صلاحیت ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے مسلمانوں کو، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان اپنے دماغ کا استعمال لغویات کے اندر کر رہا ہے، ہر غلط کام میں اپنا دماغ کھپا رہا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دماغ کا استعمال صحیح کام کے اندر کرے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اچھے کاموں کے اندر اپنا وقت صرف کرے، تو اس قوم کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن نہیں،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لغویات سے پرہیز کریں، فضول کاموں سے پرہیز کریں، اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کریں، اور یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی اور ٹائم دیا تو قیامت میں ٹائم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ بندے میں نے ٹائم دیا تو نے یوں ہی اڑا دیا۔ ارے ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندہ میں نے تجھے ٹائم دیا تھا، کس کام میں خرچ کیا؟ اور ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو آپ پیسوں کے ذریعے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم ایک بار چلا گیا، پھر آپ ارب پتی ہو، سارا پیسہ خرچ کر کے اس گئے ہوئے ٹائم کو لانے کی کوشش کریں، کبھی لا ہی نہیں سکتے۔ گیا ہوا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کی قدر کریں، وقت کا خیال کریں، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جتنی دیر آج کا مسلمان واٹس ایپ کے اندر جتنا ٹائم خرچ کرتا ہے، اگر اس کا 10% ٹائم مسلمان قرآن شریف کی تلاوت میں خرچ کرے تو مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کر سکتا ہے، ایک قرآن شریف ختم کر سکتا ہے۔ ہفتے میں آپ کو آپ کے موبائل پر بتاتا ہے موبائل کہ آپ ہفتے بھر میں کتنے گھنٹے آپ نے واٹس ایپ استعمال کیا ہے، اور کتنا آپ نے جو ہے کتنے گھنٹے آپ اس کا استعمال کیے، اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنے گھنٹے آپ نے استعمال کیے، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 5 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے۔ ذرا سوچو تو صحیح، واٹس ایپ نہیں تھا تب مسلمانوں سے کہا جاتا تھا قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، تو مسلمان کہتا تھا ٹائم نہیں ہے۔ اب اتنا ٹائم آ گیا کہ واٹس ایپ پر آپ لگے ہوئے ہیں، ایک کو میسج کیا اور پھر جوابات اور سوال جواب، پتہ چلا تھوڑی دیر کے اندر 15 20 25 منٹ آپ کے یوں ہی نکل گئے۔ صبح اٹھ کے آدمی بستر کے نیچے سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کسی کا میسج تو نہیں ہے۔ خدا کے بندو، سب کا میسج پڑھتے ہو، خدا کا میسج بھی تو پڑھو۔ خدا کا میسج قرآن ہے، پڑھو اس کے میسج کو، وہ کیا تم سے چاہتا ہے۔ ابھی میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا 2 دن پہلے ایک فیملی کی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ اس میں ایک بچہ ایسا تھا جو فجر میں اٹھتا ہی نہیں تھا، تو پیرنٹس کو کافی پریشانی تھی کہ فجر میں تھک جاتے ہیں اٹھاتے یہ اٹھتا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے اٹھنے کے بعد 9 بجے پھر فجر کی نماز پڑھے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ تو مولانا اس کو آپ کچھ سمجھائیے۔ تو میں نے اس کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتاؤں۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹے دیکھو ایسا ہے، اسکول کے اندر بھی آپ کے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اور اگر آپ لیٹ پہنچے تو آپ کو پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ جاب کرتے ہیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ اتنا تو سوچو، کوئی بھی آپ کا مالک، کوئی بھی آپ کا سیٹ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر یا 1.5 گھنٹے کے عوض میں اتنا نہیں دیتا جتنا میرا خدا آپ کو دیتا ہے۔ وہ آپ سے مانگتا ہے کہ صبح جلدی سے اٹھ کر کے فجر کے ٹائم پر تم مجھے 15 منٹ دے دو، 20 منٹ دے دو، زیادہ نہیں، 20 منٹ دے کر سو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، دوپہر میں 15-20 منٹ دے دو، شام کو 10 منٹ دے دو، مغرب کے بعد 15 منٹ دے دو، عشاء کی نماز کے لیے تم اتنا ٹائم دے دو۔ تو میں نے کہا اب تم یہ کرتے ہو کہ تمہارے سیٹ سے تمہارے ٹائم پر نہیں آؤں گا، میرے ٹائم پر آؤں گا، اور جو میں مانگتا ہوں تو دو، تو نہیں۔ عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب خدا نے جو ٹائم مانگا ہے اس کو وہ ٹائم دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم دوست کو تو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، رشتہ دار کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، پہچان والوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن خدا جو ٹائم ہم سے مانگتا ہے ہم اسے وہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔
اسے ہم کہتے ہیں ہم ہماری مرضی کا ٹائم دیں گے، جب اٹھیں گے تب نماز پڑھیں گے، جب چاہیں گے تب نماز پڑھیں گے، وقت ملا تو نماز پڑھیں گے۔ یہ ہماری کیفیت بن گئی، کہاں سے ہم سکسیس ہوں گے؟ لاؤ کوئی تم سے دن میں 1.5 گھنٹے مانگتا اور 1.5 گھنٹے کے عوض میں تمہیں آنکھ بھی دے، کان بھی دے، زبان بھی دے، پانی بھی دے، ہوا بھی دے، زمین بھی دے، آسمان بھی دے، یہ 1.5 گھنٹے کے عوض میں اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو میرے مولا کی ذات ہے۔ وہ تم سے صرف 1.5 گھنٹے لے رہا ہے اور تمہیں ساری نعمتیں دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے پگار دینا تو بند کر دیا، جاب سے نکال دیا، میرے مولا نے ہوا بند نہیں کی، پانی بند نہیں کیا، سبزی بند نہیں کی، جو نیچرل چیزیں تھی اللہ نے اس کو جاری رکھا کہ تمہارے مشن اور تمہارے کام کو لاک ڈاؤن کر لو۔ میرا معاملہ تو یہ ہے، میں اپنے مشن کو لاک ڈاؤن نہیں کرتا، میرا سلسلہ میرے بندوں پر پہلے جیسا جاری تھا ویسا ہی جاری و ساری رہے گا۔ ہوا بھی چلتی رہی، پانی بھی ملتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، پھر بھی ہم خدا کے نہیں ہوتے اور اس کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، تو کامیابی آسان نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ بدلو، اور کامیابی کا نسخہ جو ہے نا، یہ تمہیں سیریل کے اندر نہیں ملے گا، قرآن کے اندر ملے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔